حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خوف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے وصیتیں کی، ان میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم سفر میں ہو، تم حضر میں ہو، تم تنہائی میں ہو، تم مجلس میں ہو، تم گھر میں ہو، تم دفتر میں ہو، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ جامع وصیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ سے جب لوگ کہتے کہ آقا ہمیں وصیت کیجیے، تو مختلف مواقع پہ حضور نے لوگوں کے مناسب حال مختلف وصیتیں فرمائی ہیں۔ چونکہ جب مریض آتا ہے معالج کے پاس تو پھر معالج کو پتہ ہوتا ہے اس کو کڑیا کون سی دینی ہے، اس کا علاج کس سے، اس کو بیماری کیا ہے۔ تو حضور مختلف موقع پر مختلف وصیتیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر آئے تو انہوں نے کہا حضور مجھ کو وصیت کیجئے، تو فرمایا غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو مختلف موقع پر مختلف وصیتیں کی۔ تو عمومی طور پہ جو سب سے زیادہ میرے حضور نے وصیت کی، جب کوئی حضور سے وصیت لینے آتا کہ حضور کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت فرمائیے، تو آقا کریم فرماتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھی یہی وصیت فرمائی اور ارشاد کیا اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رہو۔ کھاتے کھاتے کوئی کڑوا بادام آ گیا تو آپ جلدی جلدی سے پھر کوئی میٹھا بادام 2-3 اکٹھے ڈال لیتے ہیں منہ میں کہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو۔ جب کڑواہٹ پیدا ہوگی تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ مٹھاس سے۔ مٹھاس زیادہ کی جائے گی، کھنڈ زیادہ ڈال دی جائے گی تو پھر وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ کہا جب گناہ کی کڑواہٹ آ جائے تو تم نیکی کی کھنڈ ڈال لیا کرو، نیکی کی شکر کھا لیا کرو، گناہ مٹ جائے گا اور تمہارا منہ بھی، تمہارا دل بھی، تمہارا دماغ بھی میٹھا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو؟ نیکی کر دیا کرو۔ علماء نے کہا کہ نیکی سے گناہ مٹ جاتے ہیں، بعض نے کہا کبیرہ بھی مٹتے ہیں، صغیرہ بھی مٹتے ہیں، لیکن جو معتبر قول یہ ہے کہ صغیرہ مٹتے ہیں، کبیرہ توبہ سے مٹتے ہیں۔ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، چلتے پھرتے گاہے گاہے ہم سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں بعض کا پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ مٹتے ہیں۔ گناہ کیسے؟ وہ گناہ مٹتے ہیں نیکی کرنے سے۔ جب وضو کرتے ہیں ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ عمرہ کرتے ہیں، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان تک کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب آپ حج کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ایک گناہ بھی بدن پہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابہ کیا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور تم اس نہر سے 5 وقت غسل کرتے ہو، تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے رہ سکتا ہے؟ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں، جب 5 نمازیں پڑھتے ہو بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب گناہ کر بیٹھو تو نیکی کیا کرو، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے، جو بات اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کے برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا، جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا، جس کی طبع میں حیا ہے، جس کی طبیعت میں وفا ہے، جس کے انداز کے اندر محبت ہے، مروت ہے، بھائی چارہ ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے۔ ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے، اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے، رویوں سے اخلاق بنتا ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے سے اخلاق بنتا ہے۔ تو اچھے خلق رکھنے والا شخص اچھے ایمان کا حامل ہے۔ بہتر ایمان اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے۔
اور جس کا کردار اچھا نہیں ہے تو سنیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، فحش مزاجی اور فحش گوئی، بیہودہ بولنا اور بیہودہ طرز زندگی اختیار کرنا، فرمایا یہ دونوں چیزیں اسلام سے نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو لطیف دین ہے، اسلام تو خوبصورت دین ہے، اسلام تو دین محبت ہے۔ فرمایا تم میں سے سب سے اچھا اسلام اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کی قدروں کو بلند کر دوں، اخلاقیات کی قدروں کو اونچا کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا۔ اور اللہ کے محبوب کے اخلاق ایسے ہیں کہ خود میرا رب کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب تیرے خلق عظیم ہے۔ تو جس کے خلق کو میرے رب نے بھی عظیم کہا، وہ خلق کتنے عظیم ہوں گے۔